بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں، حافظ ڈاکٹر عبدالستار صاحب۔ آپ ڈائریکٹر آف مساجد دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور ہیں۔ آج ہم رمضان المبارک کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے خصوصی گفتگو کریں گے، تو آئیے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جی الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک، آپ کو بھی مبارک۔ اللہ فیضان و رمضان کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ماشاء اللہ، بڑا اچھا سوال کیا جام صاحب نے کہ فضائل رمضان کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے۔ فضائل کا لفظ فضیلت سے نکلا ہے۔ فضیلت، رمضان مبارک کے جو فضائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی بیان فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں ہمیں رمضان مبارک کے جو فضائل مل رہے ہیں۔ دیکھ اللہ خود فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل فرمایا۔ تو بعض لوگوں نے کہا جتنی پہلی کتابیں تھیں وہ بھی رمضان میں نازل ہوئی ہیں، تورات 6 رمضان کو، زبور 12 رمضان کو، انجیل 18 رمضان کو، اور قرآن پاک 23 رمضان، یہ مشہور قول 27 رمضان مبارک شب قدر کو اللہ نے نازل فرمایا۔ عزیز حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی آمد سے پہلے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو تم پر ایک مہینہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ قد اذلکم شہر عظیم، بڑا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، محبتوں کو بانٹنے کا مہینہ، یوں سمجھ لے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو وہ برکتیں، وہ خیریں، وہ ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس بندے نے رمضان کا مہینہ پا لیا، ایک روزہ بھی رکھ لیا، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اللہ اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور جس نے رات کو کھڑے ہو کر عبادت کی اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا وہ مہینہ ایسا، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر شب قدر ہے، اور جس نے شب قدر میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کی اس کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھیں ایک بہت بڑا انعام ہمیں مل رہا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، اس میں ہم جو ایکسٹرا حکم دیا گیا وہ روزہ رکھنے کا ہے۔ روزہ پھر اللہ تعالیٰ چونکہ روزہ باقی عبادات سے تھوڑی مشقت والی عبادت ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیٹرن چینج کیا، انداز۔ جیسے باقی احکام ہے، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، تمہارے اوپر حج فرض ہے، اللہ نے کہا روزے رکھو، نہیں ایمان والو روزے رکھو، تو جیسے تم سے پہلوں پر روزے فرض کیا گیا۔ یہ تسلی کا کلمہ ہے اصل میں۔ بندہ ہم کہتے ہیں کسی سے یہ کام کریں، پھر اسے فوراً کہتے ہیں فلاں فلاں بندے نے بھی یہ کام کیا ہے، تو اس کے اندر نا حوصلہ آ جاتا ہے کہ میں کر لوں گا اب یہ۔ اچھا، پھر 3-4 تسلیاں کٹھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ کیا فرمایا کہ روزہ رکھو، تم سے پہلوں نے بھی رکھا ہے۔ دوسرا کیا فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، مشکل نہیں پیدا کریں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ تیسری تسلی کیا ہے؟ ایام معدودہ، چاند گنتی کے دن ہیں۔ جیسے بچے کی کمر پہ بندہ ہاتھ پھیرتا ہے، کہتا ہے شاباش بیٹا ہمت تو کر، بولے ایام معدودات، چاند گنتی کے دن ہیں، تم شروع تو کرو۔ ہاں اگر کوئی واقعی جینون مریض یا مسافر ہے اس کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ وہ بعد میں پھر قضا کر لے گا۔ ایسا مریض کہ جو مرض ختم ہی نہیں ہو رہی، جس کی لائف ٹائم مریض ہے، پھر وہ فدیہ دیتا ہے روزے کا۔ اور روزے کا اس سال 2024 میں جو روزے کا فدیہ ہے مفتیان کرام نے جو بتایا ہے، وہ گندم کے حساب سے وہ 250 روپے پر روزہ فدیہ ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکتیں اور سعادتیں نصیب فرمائیں، اور ہم رمضان مبارک کی قدر اور عظمت کو پہچانیں۔ ڈاکٹر صاحب، روزہ رکھنے اور نہ رکھنے پر مسلم معاشرے پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ دراصل روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کے پیچھے ہزاروں حکمتیں ہیں، ہزاروں حکمتیں۔ ہر حکم جو اللہ تعالیٰ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اور پھر ان میں سے ہر چیز کی ادائیگی، مثلا نماز کی ادائیگی، عدم ادائیگی کی مسلم معاشرے پر کیا اثر، پورا ایک ٹاپک ہے یہ۔ اس طرح روزہ کی ادائیگی اور عدم ادائیگی مسلم معاشرے پر کیا اثرات ڈالتی ہے۔ بڑا زبردست سوال ہے یہ کہ روزہ جو اللہ تعالیٰ نے، ایک تو اللہ تعالیٰ کو حکم ہم پورا کر رہے ہیں اور اس کے فضائل، اس کے انعامات کے
ہم مستحق ہو رہے ہیں، اور جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، اس کے پھر اثرات معاشرے پر کیا پڑ رہے ہیں؟ معاشرے پر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ احساس اور ذمہ داری، دوسروں کا احساس ہمارے دل میں، جیسے شہر و مواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، دوسرے کا احساس پیدا ہوگا کہ بندہ جب 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکا پیاسا رہتا ہے تو احساس ہوگا کہ اس معاشرے میں بہت سے نادار اور مفلس اور غریب لوگ ایسے بھی ہیں جن کی پوری زندگی اس طرح گزر رہی ہے، تو ان کے دن اور ان کے رات کیسے گزرتے ہوں گے؟ تو اس لیے ان کا احساس دل میں آتا ہے۔ تو مسلم معاشرے میں آپ دیکھیں گے ویسے جب روزہ رکھ رہا ہوتا ہے دل کے اندر دوسروں کی ہمدردی کے جذبات زیادہ ہو جاتے ہیں، جیسے پھر افطاریاں بھی کرا رہا ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی بھی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ انسان کے اندر انسانیت کو جو پیدا کرنے کا جو جذبہ ہے، وہ جو مادہ انسان کے اندر پیدا ہوگا کہ ایک انسان بہترین انسان بن جائے، وہ روزے کے بغیر ناممکن ہے۔ جب روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کے اندر مادہ پیدا کر دیتے ہیں جس سے انسان سمجھتا ہے کہ میں ایک بہترین انسان، بہترین مسلمان اور بہترین معاشرے کا فرد ہوں، اور وہ مسلم معاشرہ دنیا کے معاشرے میں بہترین معاشرہ شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک، اسی طرح روزہ نہ رکھنے کے بھی اثرات ہیں۔ اگر روزہ نہیں رکھیں گے کسی کے دل میں کوئی احساس اور کسی کے بارے میں کوئی غمخواری خیر خواہی کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا، میٹیریلسٹ مادہ پرستی کا دور چل رہا ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ٹھیک، فضیلت قرآن پاک کے حوالے سے آپ کا نوجوانوں کو کیا پیغام ہے؟ فضیلت قرآن پاک کے حوالے سے کہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں نے جیسے کہا کہ شروع میں بھی کہا کہ قرآن اللہ پاک نے جتنی آسمانی کتابیں وہ ساری رمضان مبارک میں نازل فرمائیں، اور قرآن پاک رمضان مبارک میں نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن پاک کا نزول اس مہینے میں دیکھا، عربوں کو ہم دیکھیں تو عرب رمضان کو بڑا اہتمام کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ میں تمام نوجوانوں کو یہ پیغام دوں گا، دیکھیں پوری زندگی جس بھی ڈپارٹمنٹ میں یہاں پڑھ رہے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی کے، تو آپ ذرا سوچیں کبھی بیٹھ کر کہ میں ایگریرین ہوں یا میں انجینئر ہوں یا میں فارماسسٹ ہوں یا میں ویٹنیرین ہوں، جس بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوں تو سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، مسلمان ایگریرین ہوں، مسلمان انجینئر ہوں، مسلمان فارماسسٹ ہوں، مسلمان ڈاکٹر ہوں، تو اس کے بعد پھر ہم معاشرے کے اندر ایک بہترین اپنا کردار ادا کر سکیں، اور بہترین انسان کو بہترین انسان بنانے والی کتاب قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کا جو موضوع ہے وہ تعمیر انسانیت ہے، تعمیر انسانیت من حیث الروح، کہ ایک مسلمان کو بہترین مسلمان بنایا جائے، یہ قرآن پاک کا موضوع ہے۔ تو اس لیے میں پیغام دوں گا تمام نوجوانوں کو کہ اس رمضان میں کم از کم نیت کریں۔ ایک تو ہمارا انڈرسٹینڈنگ آف ہولی قرآن کے نام سے جو سبجیکٹ چل رہا وہ ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا یونیورسٹی کے اندر، لیکن انفرادی اوقات میں تنہائیوں میں بیٹھ کر قرآن پاک کی جو آخری صورتیں ہیں کم از کم ان کی ٹرانسلیشن، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر ہمیں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کن باتوں کو حکم دے رہے ہیں، کن چیزوں سے منع کر رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے 1000 امر کی آیات ہیں قرآن پاک، امر، ڈوز، حکم، 1000 نہیں کی آیات ہیں، 1000 مثالیں ہیں، اور اس طرح بہت سے قصے ہیں، اور اس طرح 250 آیات وعدہ ہیں، جنت کی آیات ہیں، 250 جہنم سے بچنے کی آیات ہیں۔ تو وہ تب ہی ہوگا جب ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، تو ہم زندگی گزارنے کا جو لائف سٹائل ہے وہ بڑا چینج ہو جائے گا جب ہم قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ جیسے امام احمد بن حنبل کے بارے میں انہوں نے پوچھا، یا اللہ میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا احمد میرا کلام ہے۔ تو اللہ نے، یا اللہ میں سمجھ کے پڑھوں یا بغیر سمجھ کے؟ تو اللہ نے فرمایا بے فہمن او بغیر فہمن، سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھ کے پڑھو، میرا قرب ضرور حاصل ہو جائے گا۔ یعنی قرآن اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے قرآن پاک پڑھنا۔ جیسے عجیب جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں ایک ایک حرف پر عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کا جو ماہر ہے وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور وہ بندہ جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اٹک کے پڑھتا ہے، چھوڑتا نہیں پڑھنا، لگا رہتا ہے۔ حدیث میں لہو اجران والذی یقرأ القرآن ویتتعطع فیہ لہو اجران، قرآن پاک جو اٹک کے پڑھتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ 2 اجر عطا فرمائے۔ تو اس لیے میں نے جیسے کہا اعلیٰ درجہ کیا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اگر نہیں پڑھ سکے تو پھر کم از کم آخری صورتوں کی ٹرانسلیشن ہم دیکھیں غور سے، اور اسی طرح تلاوت کا معمول بنائیں۔ ہر صبح کا آغاز سورۃ یاسین سے ہم کریں، اور یہ جیسے جو بندہ سورۃ یاسین دن کے شروع میں پڑھ لے، قضیت حوائج جو اس کی ساری حاجتوں کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ تو ہماری دنیا اور آخرت کے جتنے مسائل ہیں، جتنے پریشانیاں ہیں، ان سب کا حل قرآن پاک میں ہے۔
قرآن پاک پڑھنے میں، عمل کرنے میں، اللہ سے دعائیں مانگنے میں اللہ آسانیاں لے آئیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جزاک اللہ جی۔ جی تو ناظرین، رمضان المبارک کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے۔ ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ۔